ہمیں جوائن کیا وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ فہمیدہ مرزا ہمارے ساتھ ہیں۔ فہمیدہ مرزا صاحبہ، پاکستان کا اولمپکس کا سفر جو ہے وہ اس سال تو خیر وہ ختم ہو گیا۔ 28 سال کا میڈلز کا جو ہم نے ایک کیا کہوں قحط ہی ہے جو کہ بالکل ختم نہیں ہوا۔ وی ور ہوپنگ وی ہیڈ پنڈ آور ہوپس وتھ سم پیپل، لیکن ہوا نہیں۔ پھر بھی ایک دو ایتھلیٹ سے متاثر ضرور کی ہے۔ تو آپ مطمئن ہیں اس پرفارمنس سے اتنی کافی ہے؟ آپ کو لگتا ہے اس سے زیادہ ابھی ہم نہیں جا سکتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، میں بالکل مطمئن نہیں ہوں اس پرفارمنس سے۔ یقیناً جو چند بچے کر کے آ گئے اور وہ، لیکن ایک تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ فنڈز زیادہ لگنے چاہیے، اور اب جب صوبائی حکومتوں کے پاس اسپورٹس منسٹری چلی گئی ہے تو وہ جو پہلے ایک سلیکشن سے پہلے جو بھی ان کا ٹریننگ اور وہ ہوتا ہے وہ بہت سب ذمہ داری صوبوں پر آتی ہے۔ فیڈریشنز، صوبے اینڈ پرائیویٹ سیکٹر تینوں کو اس میں اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، اور ان کو چاہیے کہ ان کو فل سپورٹ دیں تاکہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ ہم ان کو ایک ٹریننگ دلا سکیں۔ یقیناً اگر دنیا کے مقابلے میں دیکھیں تو یہاں پہ تو پینٹس کچھ بھی ان پہ خرچ نہیں ہوتا، تو ڈیفینیٹلی کہ یہ ایک وہ انڈسٹری ہے، یہ وہ ایریا ہے جس کے اوپر بہت سی فنڈنگ کی ضرورت ہے، لیکن وہ فنڈنگ ہم سب کو مل کے کرنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت ہو یہ رہا ہے گورنمنٹ کافی کچھ کر رہی ہے لیکن وہ اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ دیکھیں، اگر 3 صوبوں میں آج تک سپورٹس منسٹر ہی ڈیڈیکیٹڈ سپورٹس منسٹر نہ ہو تو دس سپیکس کہ وہ کتنی کمٹمنٹس کا وہ ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے، ہم نے سارے ایجوکیشن منسٹرز کو بھی لکھ دیا ہے کہ آپ اپنا پلیز اسکولوں اور کالجز میں یہ مینڈیٹری کریں۔ اچھا، obviously ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو اسی لیے زحمت دی ہے کہ when it comes to representing Pakistan at some international platform وہ تو نہیں دیکھیں گے کہ صوبے کیا کر رہے ہیں، your ministry would be responsible and answerable for it۔ یہ بتا دیں کہ ہم نے دیکھ ہی لیا، واضح یہ ہے کہ ہمارے ایتھلیٹس میں ٹیلنٹ تھا لیکن کوچنگ نہیں تھی، ٹریننگ نہیں تھی، میل پلانز نہیں تھے، بہت کچھ ہیں جو ان کو چاہیے ہوتا ہے، وہ سب نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی محنت کی۔ حکومت کم سے کم یہ ذمہ داری تو قبول کرے کہ ان کھلاڑیوں نے جتنی محنت کی ہے ان کو اگر تھوڑی سہولیات دے دی جائیں، جس بھی طرح سے دی جائیں، تاکہ اگلی دفعہ ہم امید کر سکیں۔ مطلب یہ وہ ایتھلیٹس ہیں ہمارے جن کو زیرو سے سٹارٹ نہیں کرنا، وہ 80-90 پہ آلریڈی اپنی ہمت اور محنت سے پہنچے ہوئے ہیں، ان کو بس تھوڑی سی چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ خاص طور پہ دنیا میں کوئی نئی پریکٹسز ہو رہی ہیں ان سپورٹس میں جن سے ہم واقف نہیں ہیں، کچھ اس قسم کی انٹروڈکشن ہو سکتی ہے۔ نیشنل سپورٹس فیڈریشن جیسے ادارے ہیں کہ ان کو کس طرح کلب لیول سے لے کے اوپر تک ایک ادارہ ہونا چاہیے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو بھی اپنے جو بھی ان کی ہے، کیونکہ وہ ہیں جو اس وقت ہر میٹر میں انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ جب ایک گورنمنٹ، پاکستان کی گورنمنٹ جب وہ ایک ریکگنائز کرے ایک فیڈریشن کو، اس کے بعد ان کو کس طرح پروموٹ کرنا ہے وہ ان کے ذمہ داری وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ نہ کہ وہ ان کی مرضی کہ وہ جس کو ریکگنائز کریں اور پیرل فیڈریشنز کی طرف جائیں، تو اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ساری جو ویکنیسز آف دا سسٹم ہیں ان نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ آخر میں آتا ہے کہ ہاں آپ بچے کا پوٹینشیل ہے، پھر اس کے فیڈریشنز کس طرح ٹریننگز کرا رہی ہیں، پھر ایک بیٹر ٹریننگ کے لیے جہاں جہاں گورنمنٹ کا سپورٹ ہے ان کو یقیناً اس وقت بہت کم فنڈنگ ہو رہی ہے۔ دس از ریفریشنگ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ مان رہی ہیں کہ کیا کیا چیلنجز ہیں اور کیا کیا چیزیں چینج ہونی چاہیے۔ ایک اور چیز آپ کو اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کروا دیں کہ دس ریئلی نیڈس ٹو چینج، یہ تو ہمارا ایک اصول ہی بن گیا ہے اینڈ اٹس آلموسٹ امبیرسنگ ناؤ، وہ یہ ہے اور بڑے واضح انداز میں یہ سامنے بھی آ گئی ہے اس بار کہ مختلف فیڈریشنز نے کھلاڑیوں کے ساتھ کوچ بھیجنے کے بجائے اپنے جو عہدے دوران تھے جو وہاں کام کرتے ہیں لوگ ٹاپ لیول پہ، ان کا ٹرپ لگوا دیا۔ مطلب یہ اولمپکس کا ایک عالمی سپورٹس کا ایک وہ ایک میلہ آپ اس کو کہیں، کنونشن آپ
لیکن ہم تو وہی نا تھوڑی سی ہمارا ٹرپ ہی لگ جائے گا کیونکہ جیتنا تو ہم نے ہے نہیں. مطلب یہ جو سینس ہے دس از سو آف. تو یہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی بھائی تم کس سلسلے میں چلے گئے. ہمیں افسوس ہو رہا تھا کہ ایوری ٹائم کوئی ایتھلیٹ ہمارا کوئی پلیئر گیا اور پھر وہ جو مڑ کے دیکھتا تھا تو ہارڈلی اینی بڈی ہیڈ اے کوچ ود ہم. نظر آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ جو آفیسرز گئے ہوئے ہیں یہ وہی ہیں, کوچ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ یہ تو امبیرسنگ ہے. بالکل ہونی چاہیے اور پاکستان سپورٹس بورڈ کرے گا, لیکن اس کے بیچ میں پاکستان اولمپک کمیٹی کو نہیں آنا چاہیے. وہ گورنمنٹ کو اپنا رول ادا کرنے نہیں دے رہے ہیں. آئی او سی چارٹر کی آڑ میں وہ بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں جس نے اس ملک کو, اس ملک کی گیمز کو, سپورٹس کو بہت نقصان پہنچایا ہے. یہ گورنمنٹ کی کام ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ کون سے فیڈریشنز کی الیکشنز فیئر ہو رہی ہیں, ٹرانسپیرنٹ ہو رہی ہیں, اور اگر نہیں ہو رہی اور آج وہ ایتھلیٹ کو روک کے جنرل سیکریٹری جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ ہیں, جسٹ بیکاز وہ آپ کو ووٹ دے دیں گے تو آپ اس جھوٹی فیڈریشنز کو ریکگنائز کر لیں گے یا پیرل فیڈریشنز کو وہ کر لیں گے. یہ سسٹم اب ختم ہونے چاہیے کیونکہ اب پورا پاکستان جانتا ہے کہ کمزوریاں کہاں پر ہیں. ایز فار ایز گورنمنٹ کی جہاں ذمہ داری ہے یا پاکستان سپورٹس بورڈ کی ذمہ داری ہے, یقیناً اس میں بہت زیادہ ویکنیسز ہیں. جب تک یہ ایک سکلڈ ادارہ ہے, یہ ایک یہاں پہ جو سپورٹس بیک گراؤنڈ کے لوگ ہونے تھے وہ آنے چاہیے تھے, نہ کہ آپ اس کو ایک ڈسٹ بن سمجھیں اور جہاں سے جو بھی آپ کا سمجھ آئے کہ آپ کہیں کہ اس کو اس میں ڈمپ کر دیں, تو پھر نتائج یہی ہوں گے. ڈاکٹر صاحب وی آل نو کہ کیا کیا غلطیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور ہم اب سے نہیں بائی دا وے دہائیوں سے کیے چلے جا رہے ہیں. پاکستان سپورٹس بورڈ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اولمپک ایسوسیشنز اس کے کام میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیتی ہیں, جن کا کام اپیرنٹلی سپورٹس کی ترویج اور ان ایتھلیٹس کی سپورٹ ہونا چاہیے تھا. انہی کی وجہ سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. اب اگلی اولمپکس بائی دا وے جو لوگ نہیں جانتے ہیں صرف 3 سال دور ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا یہ ڈیلے ہوئے تھے اولمپکس جاپان والے. تو اب کیا کر سکتے ہیں ہم بہتری کے لیے کیا اقدامات لیں گے, کیا قدم اٹھائیں گے تاکہ ہم پرابلی کوئی میڈل لا سکیں؟ اس ملک کو ایک پراپر سپورٹس پالیسی کی ضرورت ہے, دنیا کے ماڈل کے اوپر, بیسٹ پریکٹسز کے اوپر آپ کو وہ ادارے بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, چاہے اس میں نیشنل سپورٹس فیڈریشن ہو, پاکستان سپورٹس بورڈ ہو یا پاکستان اولمپک کمیٹی ہو, اور صوبہ, ان سب کو, ان چاروں کو اپنے اپنے رول ادا کرنا ہوگا اور اپنے ڈومین میں رہنا ہوگا. ریگولیٹری رول پی ایس بی کا ہے, وہ رول پی ایس بی کو ادا کرنا ہوگا. پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان سپورٹس بورڈ پہ ایک میرٹ پہ ڈی جی آیا ہے اور کسی کے ومزیکل ڈیسیشن پہ اپوائنٹمنٹس نہیں کر دی گئیں. ایک ایڈورٹائز کر کے اور وہ دیکھ کے, اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے وہ اسکواش کے پلیئر رہے ہیں, اور بھی سٹاف کے پر ہمیں ہے کہ ہم ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں. انشاءاللہ باقی سٹاف بھی اسی طرح میرٹ پر آئے گا, ٹرانسپیرنٹ پہ آئے گا, اور یہی ایک پہلے سٹیپ ہے جو میں اپنے دور میں انشاءاللہ یہ کام کر کے جاؤں گی. آئی ایم شور کہ ضرورت تو ہے. آئی ہوپ کہ ویسے تو آدھے سے زیادہ ٹینیور گزر ہی گیا ہے, باقی جو ٹائم آپ کے بھی ٹینیور کا ہے آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے بھرپور جان لگا دیں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ویسے تو اگر ہم بلیم کریں نا تو یہ ہم اس حکومت کی بات نہیں ہے, ماشاءاللہ کسی نے توجہ نہیں دی. تو ایک سپورٹس تو کوئی پرائیورٹی کسی کے ان دا پاسٹ بھی کسی کے لیے نہیں رہا, لیکن اس حکومت سے بہت ایکسپیکٹیشنز اس لیے ہیں بیکاز آر پرائم منسٹر از اے سپورٹس پرسن ہمسیلف. ان سے بہتر کون جان سکتا ہے. 28 ایئرس کے پاکستان نے اولمپکس میں کوئی میڈل نہیں جیتا. اور بائی دا وے جب ہم کہتے ہیں نا, جب ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ پاکستان کو ایک مربوط سپورٹس پالیسی کی ضرورت ہے, تو ہم کسی سے نہیں, صرف عمران خان صاحب جب بطور وزیر اعظم ہیں پاکستان کے, ان سے یہ ضرور ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہی بینگ اے سپورٹس لیجنڈ ہمسیلف, کہ جناب وہ تو اس طرف توجہ دیتے, کیونکہ کوئی اور سمجھے نہ سمجھے وہ تو سمجھتے ہیں, یا اب تو دے دیں. اب تو بہت دور نہیں ہے اگلے اولمپکس بھی. سو اف ہی ڈز سم تھنگ گریٹ